بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 9 ہے، وہ پرندہ کون تھا۔ آج کے سبق میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے سے پہلے، نمبر 2 آئے مزید جانیں۔ پڑھنے سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر کون ہے۔ نمبر 2 مصور پاکستان کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں۔ جواب یہ ہے کہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہے، جن کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کو کہا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ 1930 آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا۔ آئی مزید جانی، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ پرندہ شاہین تھا۔ یہ شاہین علامہ محمد اقبال کو اس وجہ سے پسند تھا کہ شاہین وہ پرندہ ہے جس کا اڑان سب سے اونچا ہوتا ہے، اور یہ ایک بہادر اور شجاع پرندہ ہے۔ اور چونکہ علامہ اقبال بھی ایک شجاع اور بہادر آدمی تھے، اس لیے وہ مسلمانوں کو بہادر اور شجاع دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ پرندہ کون تھا؟ خاص الفاظ، رواج، طریقہ، امتیازی یعنی خصوصی چیز، سب سے الگ چیز، بیدار، جاگنا یا جگانا، ولولہ، جوش، جذبہ، مصور، تصویر بنانے والا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے شیخ نور محمد نے خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک میدان میں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ ہوا میں ایک کبوتر اڑ رہا ہے، سب ہاتھ اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کبھی نیچے آتا ہے اور کبھی آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ اچانک وہ کبوتر نیچے آ کر شیخ نور محمد کے گود میں گر جاتا ہے۔ وہ کئی روز تک اس خواب پر غور کرتے رہے۔ آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر اسلام کی خدمت کرے گا۔ یعنی شیخ نور محمد کہہ رہے کہ یہ پرندہ اور یہ کبوتر جوڑ رہا تھا، سب چاہتے تھے کہ ہماری ہی جھولے میں، ہماری ہی گود میں آ کر گرے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پرندہ میرے گود میں آ کر گرا۔ آخر 9 نومبر 1877 عیسوی کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس بچے کا نام محمد اقبال رکھا۔ اس دور کے رواج کے مطابق، دور معنی زمانہ، یعنی اس زمانے کا جو رواج تھا، طریقہ کار تھا، اس کے مطابق اقبال کی تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے ہوا۔ یعنی پچھلے زمانے میں لوگ سب سے پہلے بچے کو مدرسے میں بٹھا کر قرآن مجید کی پڑھائی شروع کرتے تھے، جبکہ آج کل یہاں اس طرح نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سب سے پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم میں بٹھائیں۔ اقبال سمجھ بوجھ اور ذہانت میں اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں آگے تھے۔ یعنی سمجھ بوجھ، اللہ نے جو عقل و دانش دی تھی، وہ اپنے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ تھی۔ 5 برس کی عمر میں آپ نے سیالکوٹ کے ایک اسکول میں داخلہ لیا۔ آپ نے FA تک تعلیم سیالکوٹ ہی سے حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں سے آپ نے BA اور MA کے امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیے۔ یعنی امتیازی نمبر یعنی فرسٹ ڈویژن حاصل کی، اور سب سے الگ نمبر انہوں نے لے لیے اور سب سے زیادہ نمبر انہوں نے حاصل کیے۔ 1905 میں آپ یورپ روانہ ہوئے۔ آپ نے انگلستان اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1908 عیسوی میں آپ وطن واپس تشریف لائے اور وکالت شروع کی، یعنی ایڈوکیٹ کا شعبہ اختیار کیا۔ اس زمانے میں مسلمان انگریزوں کے غلام تھے۔ آپ ایک ہمدرد انسان تھے۔ آپ نے شاعری کے ذریعے سے مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی، مسلمان قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ اور اس زمانے میں چونکہ مسلمان انگریزوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، انگریزوں کا سکہ چل رہا تھا، انگریز مسلمانوں پر مظالم ڈال رہے تھے، اس لیے علامہ محمد اقبال نے چاہا کہ ان لوگوں کو اس انگریز کے غلامی سے نکال کر ایک نئے راستے پر اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کو اپنے راستے پر گامزن کیا جائے۔ آپ کی شاعری نے مسلمان قوم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ یعنی ولولہ کا معنی بھی جوش ہی ہے، یعنی آپ نے مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا کیا۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا، اسی لیے آپ کو مصور پاکستان کہلائے۔ یعنی آپ نے یہ بات کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جس میں رہ کر مسلمان آزادی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لائے۔ پڑھنے کے دوران میں علامہ محمد اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، یعنی آپ نے اردو والوں کے لیے اردو میں شاعری کی، اور جو فارسی بان ہے کیونکہ اس زمانے میں فارسی کے بولنے والے بہت تھے، تو علامہ اقبال نے یہ کہا، یہ سوچا، علامہ اقبال نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ فارسی میں بھی شاعری کی جائے تاکہ فارسی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے ایک پہاڑ اور گلیری، بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ماں کو خواب اور ہمدردی، یہ بچوں کے لیے نظم لکھے تاکہ دلچسپی پیدا ہو کر وہ اس کو پڑھ سکے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ رہے مسلمانوں کی اتحاد کے لیے کوشش کرتے رہے۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے باہر ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے زندگی تک انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان اتفاق سے رہے، مسلمان متحد رہے، اور انگریز کی غلامی میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے نکل کر اپنے لیے ایک نیا منزل تلاش کرے اور دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں مسلمانوں کا بھی شمار ہو۔ ہم نے جانا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا۔ نمبر 2، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو اور فارسی دونوں زبان میں شاعری کی۔ نمبر 3، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کیا، یعنی یہ کام اس نے اس لیے کی تاکہ مسلمان قوم بیدار ہو اور مسلمان ایک بہترین قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنا تعارف کروا سکے۔ یا سبق کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اس سبق میں جو مشکل الفاظ ہو، اگر کہیں پر بات سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔